أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں کو خرچ کرو، اور ان سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مال تجارت جو اللہ جل شانہ نے تمہیں دیا ہے، سونا چاندی اور پھل اناج وغیرہ جو اس نے تمہیں زمین سے نکال کر دیے ہیں، اس میں سے بہترین، مرغوب طبع اور پسند خاطر عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔ ردی واہیات، سڑی گلی گری پڑی، بیکار فضول اور خراب چیزیں راہ اللہ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور وہ خبیث کو قبول نہیں کرتا۔ تم اس کے نام پر یعنی گویا اسے وہ خراب چیزیں دینا چاہتے ہو جیسے اگر تمہیں دی جائے تو قبول نہ کرتی، پھر اللہ کیسے لے لے گا؟ ہاں، مال جاتا دے کر اپنے حق کے بدلے کوئی گری پڑی چیز بھی مجبور ہو کر لے لو تو اور بات ہے، لیکن اللہ ایسے مجبور بھی نہیں، وہ کسی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ یا حرام چیز یا حرام مال سے خیرات نہ کرو۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی، ہاں دین صرف دوستوں کو ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایذا سے مراد دھوکہ بازی اور ظلم ستم ہے۔ جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، نہ اس کے صدقہ خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور وہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ اس سب کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچائی سے دفع کرتا ہے۔ خباثت سے خباثت نہیں مٹتی، بس دو قول ہوئے، ایک تو ردی چیزیں، دوسرے حرام مال۔ اس آیت میں پہلے قول مراد دینا ہی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کھجوروں کے موسم میں انصاری اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر ستونے کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی، اس میں لٹکا دیتے تھے، جسے اصحاب صفا اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے۔ کسی نے جیسے صدقہ کی روبت کم تھی، اس میں ردی کھجور کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں ایسی ہی چیزیں ہدیے میں دے دی جائیں تو ہرگز نہ لوگے، ہاں اگر شرم لحاظ سے بعد میں ناخواستہ لے لو تو اور بات ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور واہی خراب پھل لوگ خیرات میں نکالتے، جس پر یہ آیت اتری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے صدقہ دینا منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ بیکار چیز صدقہ میں نہ دو۔ مسند میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا، آپ نے نہ کھایا نہ کسی کو کھانے سے منع فرمایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی مسکین کو دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں پسند نہیں اور جسے تم کھانا گوارا نہیں کرتی، اسے کسی اور کو کیا دو گی؟ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہارا حق کسی پر ہو اور وہ تمہیں وہ چیز دے دے جو بے قدر و قیمت ہو تو اسے نہ لوگے، مگر اس وقت جب تمہیں اپنے حق کی بربادی دکھائی دیتی ہو تو تم چشم پوشی کر کے اس کو لے لوگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کو اچھا مال دیا اور ادائیگی کے وقت وہ ناقص مال لے کر آیا تو تم ہرگز نہ لوگے، اور اگر لوگے بھی تو اس کی قیمت گھٹا کر
تو تم جس چیز کو اپنے حق میں لینا پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے حق کے عوض کیوں دیتے ہو؟ بس بہترین اور مرغوب مال اس کی راہ میں خرچ کرو، اور یہی معنی ہیں آیت لن تنالوا البر کے بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور عمدہ چیزیں دینے کا، کہیں اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ محتاج ہیں۔ نہیں، وہ تو محض بے نیاز ہیں اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ غربا بھی دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں، جسے اور جگہ قربانی کے حکم کے بعد فرمایا لن ینال اللہ، اللہ تعالیٰ نہ اس کا خون لے نہ گوشت، تو تمہارے تقوی کی آزمائش کرتا ہے۔ وہ کشادہ فضل والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ صدقہ اپنے چہیتے حلال مال سے نکال کر اللہ کے فضل، اس کی بخشش، اس کے کرم اور اس کی سخاوت پر نظر رکھیں، وہ اس کا بدلہ اس سے بڑھ چڑھ کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ مفلس نہیں، وہ ظالم نہیں، وہ حمید ہے۔ تمام اقوال و افعال، تقدیر و شریعت، سب میں اس کی تعریفیں ہی کی جاتی ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ وہ ہی تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی کسی کی پرورش نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق رسولوں کو حکم فرمایا اسی چیز کے متعلق مومنوں کو حکم فرمایا، تو فرمایا رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر آپ نے اس آدمی کا ذکر فرمایا جو دور دراز کا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال اور خاک آلود ہیں، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے دعا کرتا ہے رب جی، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے حرام کی غذا دی گئی تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ رواہ مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہاری ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ اب تو فلاں کا ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث 1419۔ ایک اور حدیث میں ہے ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے ابو نصر سالم بن ابی امیہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو صالح نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو پلا کر بڑھاتا ہے تاہم کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن کے ساتھ اس روایت کے مطابق سلیمان نے عبداللہ بن دینار کی روایت کی ہے، اور ورقہ نے ابن دینار سے کہا، ان سے سعید بن یسار نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی روایت مسلم بن ابی مریم، زید بن اسلم اور سہیل نے ابو صالح سے کی، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث 1410۔